بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج یعنی بادشاہی اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، الذی خلق السماوات الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں سے اچھا کرتا ہے کام۔ نمبر 2، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے بخشنے والا۔ نمبر 3، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان تہ پر تہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق؟ فرجع البصر، دوبارہ نگاہ کر۔ نمبر 4، هل تری من فطور، کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دڑاڑ یعنی شگاف؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر لوٹا کر نگاہ کر۔ نمبر 5، دو بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ۔ نمبر 6، رد ہو کر تھک کر۔ نمبر 7، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے رونق دی سب سے ورلے آسمان کو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی سب ملک اس کا ہے اور تنہا اسی کے اختیار ساری سلطنت میں چلتا ہے۔ نمبر 2، موت و حیات جانچنے کے لیے ہیں، یعنی مرنے جینے کا سلسلہ اسی نے قائم کیا۔ ہم پہلے کچھ نہ تھے، اسے موت ہی سمجھو، پھر پیدا کیا، اس کے بعد موت بھیجی، پھر مرے پیچھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ کما قالا وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورہ بقرہ رکوع نمبر 3۔ موت و حیات کا یہ سارا سلسلہ اس لیے ہے کہ تمہارے اعمال کی جانچ کرے، کون برے کام کرتا ہے، کون اچھے اور کون اچھے سے اچھے۔ پہلے زندگی میں یہ امتحان ہوا اور دوسری زندگی میں اس کا مکمل نتیجہ دکھلایا گیا۔ فرض کرو اگر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا، اور موت نہ آتی تو لوگ مبدا و منتہا سے غافل اور بے فکر ہو کر عمل چھوڑ بیٹھتے اور دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے تو بھلے برے کا بدلہ کہاں ملتا۔ نمبر 3، یعنی زبردست ہے جس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا اور بخشنے والا بھی بہت بڑا ہے۔ نمبر 4، اوپر نیچے 7 آسمان۔ حدیث میں ہے کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے پر تیسرا، اس طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک 500 برس کی مسافت ہے۔ نصوص میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ اوپر جو نیلگونی چیز ہم کو نظر آتی ہے وہی آسمان ہے، ہو سکتا ہے 7ویں آسمان اس کے اوپر ہوں، 7واں آسمان اس کے اوپر ہو، یہ نیلگونی چیز آسمان کی چھت گیری کا کام دیتی ہو۔ نمبر 5، اللہ کی تخلیق میں حکمت و بصیرت، یعنی قدرت نے اپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا، ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرام علویہ، 7 سماوات اور نیرات تک یکساں کاریگری دکھلائی۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو حکمت و بصیرت سے اور بعض کو یوں ہی کیف متفق بے تکا یا بیکار و فضول بنا دیا، العیاذ باللہ۔ اور جہاں کسی کو ایسا وہم گزرے سمجھو اس کی عقل کا نظر کا قصور ہے۔ نمبر 6، نظام کائنات میں کوئی کمزوری نہیں، یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں درز یا دراڑ نہیں، نہ کسی صنعت میں کسی کا اختلال پایا جاتا ہے، ہر چیز ویسی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ آیتیں صرف آسمان سے متعلق ہیں تو مطلب یہ ہوگا اے مخاطب اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کہیں اونچ نیچ یا درز اور شگاف نہیں پائے گا، بلکہ ایک صاف، ہموار، متصل، مربوط اور منظم چیز نظر آئے گی جس میں باوجود مرور دہور اور تطاول ازمان کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں۔ نمبر 7، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی، یعنی ممکن ہے کہ ایک آدھ مرتبہ دیکھنے کے بعد نگاہ خطا کر جائے، اس لیے پوری کوشش سے بار بار دیکھ، کہیں کوئی رخنا تو دکھائی نہیں دیتا۔ خوب غور و فکر اور نظر ثانی کر کہ قدرت کے انتظام میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ تو نہیں۔ یاد رکھ تیری نگاہ تھک جائے گی اور ذلیل و درماندہ ہو کر واپس آ جائے گا، لیکن خدائی مصنوعات و انتظامات میں کوئی عیب و قصور نہ نکال سکے گی۔ بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر، چراغوں سے نمبر 1 اور ان سے کر رکھی ہم نے پھینک مار شیطانوں کے واسطے، نمبر 2 اور رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دہکتی آگ کا، نمبر 3 وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے عذاب دوزخ کا اور بری جگہ جا پہنچے، نمبر 4 اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے، نمبر 5 کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھیں اس سے دوزخ کے دروغہ کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا، نمبر 2 قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ بولے کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پھر ہم نے جٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں، نمبر 7 وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے اور یہ سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں، نمبر 8
فاعترفوا بذنبہم، سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی آسمان کی طرف دیکھو، رات کے وقت ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیسی رونق و شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ ہیں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہے۔ نمبر 2، یہ مضمون سورہ حجر وغیرہ میں کئی جگہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔ نمبر 3، یعنی دنیا میں تو شہاب پھینکے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے۔ نمبر 4، یعنی کافروں کا ٹھکانہ بھی شیاطین کے ساتھ اسی دوزخ میں ہے۔ نمبر 5، دوزخ کی آواز سخت آواز، یعنی اس وقت دوزخ کی آواز سخت کریہ اور خوفناک ہوگی اور بے انتہا جوش و اشتعال سے ایسا معلوم ہوگا گویا غصے میں آ کر پھٹی پڑتی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا بلفظہ و کرمہ، بلطفہ و کرمہ۔ نمبر 6، دوزخ کے فرشتوں کا سوال، یہ پوچھنا اور زیادہ ذلیل و محجوب کرنے کے لیے ہوگا، یعنی تم جو اس مصیبت میں آ کر پھنسے ہو، کیا کسی نے تم کو متنبہ نہ کیا تھا اور ڈرایا نہ تھا؟ اس راستے سے مت چلو ورنہ سیدھے دوزخ میں گرو گے جہاں ایسے ایسے عذاب ہوں گے۔ نمبر 7، اہل جہنم کا جواب، یعنی کھسیانے ہو کر حسرت و ندامت سے جواب دیں گے، بے شک ڈرانے والے آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی، برابر جھٹلایا کیے کہ تم سب غلط کہتے ہو، نہ اللہ نے تم کو بھیجا نہ تم پر وحی اتاری، بلکہ تم عقل و فہم کے راستے سے بہک کر بڑی سخت گمراہی میں جا پڑے ہو۔ نمبر 8، کفار کی حسرت و ندامت، یعنی کیا خبر تھی کہ یہ ڈرانے والے ہی سچ نکلیں گے؟ اگر ہم اس وقت کسی ناصح کی بات سنتے یا عقل سے کام لے کر معاملہ کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو آج دوزخیوں کے زمرہ میں کیوں شامل ہوتے اور تم کو یہ تان دینے کا موقع کیوں ملتا؟ فسوقا لاصحاب السعیر، اب دفع ہو جائے دوزخ والے۔ نمبر 1، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ نمبر 2، ان کے لیے معافی اور ثواب بڑا۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر، انہ علیم بذات الصدور، وہ خوب جانتا ہے جیوں کے بھید۔ نمبر 3، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار۔ نمبر 4، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وكلوا من رزقه واليه النشور، اور وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو، پس اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ نمبر 5، آمنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هي تمور، کیا تم نہ ڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، اس سے جو دھنسا دے تم کو زمین پھر تب ہی وہ لرزنے لگے۔ نمبر 6، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یہ نہ ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برسا دے تم پر میہ پتھروں کا۔ نمبر 7، فستعلمون کیف نذیر، سو جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا یعنی دھمکانا۔ نمبر 8، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور جھٹلا چکے ہیں۔ تفسیر نمبر 1، اب اقرار گناہ سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی خود اقرار کر لیا کہ بے شک ہم مجرم ہیں، یوں ہی بے قصور ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا رہا، لیکن اس ناوقت کے اقرار اور اعتراف سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا فسحقا لاصحاب السعیر، اب دفع ہو جاؤ دوزخ والے، ان کے لیے جوار رحمت میں کہیں ٹھکانہ نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں مگر اس پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرزتے اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تھر تھراتے ہیں۔ یا بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر خلوت و عزلت میں اپنے رب کو یاد کر کے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی گو تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات خلوت میں ہو یا جلوت میں سب کو جانتا ہے، بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے، غرض وہ تم سے غائب ہے پر تم اس سے غائب نہیں۔ نمبر 4، اللہ لطیف و خبیر ہے، یعنی تمہارا اور تمہارے افعال و اقوال ہر چیز کا خالق و مختار وہ ہے، اور خالق و مختار جس چیز کو پیدا کرے ضروری ہے کہ اس کا پورا علم اسے حاصل ہو، ورنہ پیدا کرنا ممکن نہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا وہی نہ جانے۔ نمبر 5، یعنی زمین کو تمہارے سامنے کیسا پست و ذلیل و مسخر و منقاد کر دیا کہ جو چاہو اس میں تصرف کرو، تو چاہیے کہ اس پر اور اس کے پہاڑوں پر چلو پھرو اور روزی کماؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ جس نے روزی دی ہے اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی ڈھیل سے مغرور مت ہو، پہلے انعامات یاد دلائے تھے، اب شان قہر و انتقام یاد دلا کر ڈرانا مقصود ہے، یعنی زمین بے شک تمہارے لیے مسخر کر دی گئی مگر یاد رہے کہ اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے، وہ اگر چاہے تو تم کو زمین میں دھنسا دے، اس وقت زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور تم اس کے اندر اترتے چلے جاؤ، لہذا آدمی کو جائز نہیں کہ اس مالک مختار سے نہ ڈر ہو کر شرارتیں شروع کر دے اور اس کے ڈھیل دینے پر مغرور ہو جائے۔ نمبر 7، اللہ کے عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بے شک زمین پر چلو پھرو اور روزی کماؤ لیکن خدا کو نہ بھولو، اور ورنہ اس پر قادر ہے کہ تم پر ایک سخت آندھی بھیج دے یا پتھروں کا میہ برسا دے، پھر تم کیا کرو گے؟ ساری دوڑ دھوپ یوں ہی رکھی رہ جائے گی۔ نمبر 8، یعنی جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے وہ کیسا تباہ کن اور ہولناک ہے۔
الذین من قبلہم فکیف کان نکیر، جو ان سے پہلے تھے پھر کیسا ہوا میرا انکار یعنی عذاب۔ نمبر 1، الم یروا الی الطیر اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا نہیں دیکھتے ہو اڑتے جانوروں کو اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور پر جھپکتے ہوئے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمان کے سوا، انہ بکل شیء بصیر، اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز۔ نمبر 2، امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری مدد کرے تمہاری رحمان کے سوائے، ان الکافرون الا فی غرور، منکر پڑے ہیں برے بہکائے میں یعنی دھوکے میں۔ نمبر 3، امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے یعنی روک لے اپنی روزی۔ نمبر 4، بل لجوا فی عتو و نفور، کیوں نہیں پر اڑے رہے شرارت میں اور بدکنے پر۔ نمبر 5، افمن یمشی مکبا علی وجہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا اور ایک سیدھی راہ پر۔ نمبر 6، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، تو کہ وہی ہے جس نے تم کو بنا کھڑا کیا اور بنا دیے تمہارے واسطے کان اور آنکھیں۔ تفسیر نمبر 1، پچھلے لوگوں سے عبرت حاصل کرو یعنی عاد و سمود وغیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا اس سے عبرت پکڑو، دیکھ لو ان حرکات پر ہم نے انکار کیا تھا تو وہ انکار کیسے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر رہا۔ نمبر 2، رحمان پرندوں کو ہوا میں تھامتا ہے، پہلے آسمان و زمین کا ذکر ہوا تھا، یہاں درمیانی چیز کا ذکر ہے یعنی خدا کی قدرت۔ دیکھو پرندے زمین و آسمان کے درمیان کبھی پر کھول کر کبھی بازو سمیٹے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں، اور باوجود جسم ثقیل مائل الی المرکز ہونے کے نیچے نہیں گر پڑتے، نہ زمین کی قوت جاذبہ اس ذرا سے پرندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بتلاؤ رحمان کے سوا کس کا ہاتھ ہے جس نے انہیں فضا میں تھام رکھا ہے؟ بے شک رحمان نے اپنی رحمت و حکمت سے ان کی ساخت ایسی بنائی اور اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں ٹھہر سکیں۔ وہی ہر چیز کی استعداد کو جانتا اور تمام مخلوق اپنے نگاہ میں رکھتا ہے۔ شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کفار اپنے کفر و شرک سے اس کے مستحق بھی ہیں، لیکن جس طرح رحمان کی رحمت نے اپنے پرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے، عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے۔ نمبر 3، رحمان کے سوا منکروں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یعنی منکر سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبودوں اور فرضی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب اور آنے والی آفت سے بچا لے گی، خوب سمجھ لو رحمان سے الگ ہو کر کوئی مدد کو نہ پہنچے گا۔ نمبر 4، یعنی اللہ اگر روزی کے سامان بند کر لے تو کس کی طاقت ہے جو تم پر روزی کا دروازہ کھول دے۔ نمبر 5، یعنی دل میں یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کر نہ کوئی نقصان کو روک سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے مگر محض شرارت اور سرکشی ہے کہ توحید و اسلام کی طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں۔ نمبر 6، موحد اور مشرک کی مثال، یعنی ظاہری کامیابی کی راہ طے کر کے وہی مقصد اصلی تک پہنچے گا جو سیدھے راستے پر آدمیوں کی طرح سیدھا ہو کر چلے۔ جو شخص ناہموار راستہ پر اوندا ہو کر منہ کے بل چلتا ہو اس کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ایک موحد اور ایک مشرک کی ہوئی، محشر میں بھی دونوں کی چال میں ایسا ہی فرق ہوگا۔ والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ نمبر 1، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، تو کہ وہی ہے جس نے کھنڈا یعنی بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ نمبر 2، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ نمبر 3، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو کہہ کہ خبر تو ہے اللہ ہی کے پاس اور میرا کام تو یہی ڈر سنا دینا ہے کھول کر۔ نمبر 4، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب دیکھیں گے کہ وہ پاس آ لگا تو بگڑ جائیں گے منہ یعنی چہرے منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم مانگتے تھے۔ نمبر 5، قُلْ أَرَأَیْتُم إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِیَ أَوْ رَحِمَنَا، تو کہہ بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں کو یا ہم پر رحم کرے پھر وہ کون ہے جو بچائے منکروں کو عذاب دردناک سے۔ نمبر 6، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، تو کہ وہی رحمان ہے ہم نے اس کو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا۔ نمبر 7، فستعلمون، سو اب تم جان لوگے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی اللہ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے تھے، اس کا حق مان کر ان قوتوں کو ٹھیک مصرف میں لگاتے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرتے، مگر ایسا شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کافروں کو دیکھ لو کہ نعمتوں کا کیسا قضا کیا، ان کی دی ہوئی قوتیں اسی کے مقابلے میں استعمال کی۔ نمبر 2، یعنی ابتدا بھی اس سے ہوئی انتہا بھی اسی پر ہوگی، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے، چاہیے تھا کہ اس سے ایک دم غافل نہ ہوتے اور ہمہ وقت اسی کی فکر رکھتے کہ مالک کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائیں، مگر ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ نمبر 3، یعنی اکٹھے کب کیے جائیں گے اور قیامت کب آئے گی اسے جلدی بلا لو۔ نمبر 4، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یعنی وقت کی تعین میں نہیں کر سکتا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، البتہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اس سے آگاہ کر دینا اور خوفناک مستقبل سے ڈرا دینا میرا فرض تھا وہ میں ادا کر چکا۔
نمبر 5 یعنی اب تو جلدی مچا رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ وعدہ قریب آ لگے گا بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ نمبر 6 کفار تمنا کرتے تھے کہ کہیں جلد مرا کر ان کا قصہ ختم ہو جائے، الیاذ باللہ۔ اس کا جواب دیا کہ فرض کرو تمہارے زعم کے موافق میں اور میرے ساتھی دنیا میں سب ہلاک کر دیے جائیں، یا ہمارے عقیدے کے موافق مجھ کو اور میرے رفقا کو اللہ اپنی رحمت سے کامیاب و بامراد کرے۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، مگر تم کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارا انجام دنیا میں جو کچھ ہو، بہرحال آخرت میں بہتری کہ اس کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن تم اپنی فکر کرو کہ اس کفر و سرکشی پر جو دردناک عذاب آنا یقینی ہے، اس سے کون بچائے گا؟ ہمارا اندیشہ چھوڑو، اپنی فکر کرو، کیونکہ کافر کسی طرح بھی خدائی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ نمبر 7 رحمان پر ایمان اور بھروسہ، یعنی جب ہمارا ایمان اس پر ہے تو ایمان کی بدولت نجات یقینی ہے، اور جب ہم صحیح معنی میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو مقاصد میں کامیابی یقینی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ تم میں دونوں چیزیں نہیں، نہ ایمان نہ توکل، پھر تم کیسے بے فکر ہو؟ من هو فی ضلال مبین، کون پڑا ہے سری بہکائے میں؟ نمبر 1 قل ارأیتم ان اہلکنی ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تو کہے بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے صبح کو پانی تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی نتھرا یعنی شفاف۔ نمبر 2 تفسیر۔ نمبر 1 یعنی ہم جیسا کہ تمہارا گمان ہے، یا جیسا تم جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نمبر 2 اللہ کے سوا پانی کون لا سکتا ہے، یعنی زندگی اور ہلاکت کے سب اسباب اسی اللہ کے قبضہ میں ہے۔ ایک پانی ہی کو لے لو جس سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ اگر فرض کرو چشموں اور کنووں کا پانی خشک ہو کر زمین کے اندر اتر جائے، جیسا کہ اکثر موسم گرما میں پیش آ جاتا ہے، تو کس کی قدرت ہے کہ موتی کی طرح صاف شفاف پانی اس قدر کثیر مقدار میں مہیا کر دے جو تمہاری زندگی اور بقا کے لیے کافی ہو۔ لہٰذا ایک مومن متوکل کو اسی خالق الکل مالک علی الاطلاق پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سب چشمے خشک ہو چکے، اس وقت ہدایت و معرفت کا خشک نہ ہونے والا چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے، جس نے اپنے فضل و انعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے لیے سامان پیدا کیے ہیں۔ اگر بفرض محال یہ چشمہ خشک ہو جائے جیسا کہ اشقیاء کی تمنا ہے، تو کون ہے جو مخلوق کے لیے ایسا پاک و صاف نتھرا پانی مہیا کر سکے؟ تم سورۃ الملک وللہ الحمد والمنہ۔ سورہ ملک الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔